اب اللہ ہر جگہ ہے، ایک بات اور۔ دوسری بات یہ، قرآن مقدس میں اللہ نے اعلان کیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے خدا کو پالو گے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ خدا ہی تعالیٰ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم کی صفات سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اللہ کے جسم بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اگر کہیں تذکرہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا، تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو کیفیت ہوگی وہ خدا ہی جانتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی طرح، ہمارے اور آپ کے نگاہ کی طرح خدا کا نگاہ نہیں ہے، اور خدا جسم سے پاک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا عرش پہ ہے، خدا عرش پہ ہے۔ نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے، اور خدا ہر جگہ موجود ہے، اور خدا جسم سے پاک ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، جیسا کہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں، کہ کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ کیا خدا صفتی میں بھی موجود ہے؟ جب آپ نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے، تو کوئی آپ سے فوراً سوال کرے گا کیا خدا ٹوائلٹ میں بھی موجود ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی حافظ قرآن بنتا ہے، اس کے سینے میں قرآن مقدس ہوتا ہے، کیا اس کے سینے میں قرآن مقدس جو ہوتا ہے وہ کتاب کی شکل میں ہوتا ہے یا پھر الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن مقدس اس کے سینے میں لفظ کے شکل میں ہوتا ہے، کتاب کے شکل میں نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی جب سفٹی میں جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ قرآن جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ جو اس کے سینے میں محفوظ ہے وہ قرآن بھی جاتا ہے، لیکن وہ قرآن آپ کو دکھائی یا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں، سفٹی میں کوئی آدمی اگر ہاتھ میں چاہے قرآن لے کر کے جانا، وہ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک جسم ہو گیا اور ظاہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس طریقے سے ایک حافظ قرآن شریف کو لے کر کے ٹوائلٹ میں جا رہا ہے جو اس کے سینے میں محفوظ ہے، اور وہ قرآن ایسا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کا بھی جسم نہیں ہے اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ جسم کے صفات سے پاک ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ یہ سوال اہم تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو تفصیل سے جواب دینے کی پوری کوشش کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جسم ہم مان لیتے ہیں بقول کچھ لوگ کہتے ہیں، تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے جیب میں تو خیر قلم وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ یہاں پر یہ چیز جو ہے کہ مل گیا، یہ دیکھیے، میں اس کو مثال دیتا ہوں۔ چلیے میں اس کو نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے۔ یہ ڈبہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ڈبہ ہے۔ اس ڈبہ کو اگر کہیں مجھے رکھنا ہو تو اس ڈبہ سے جو چیز بڑی ہوگی اسی پر ہم رکھیں گے، یعنی اس ڈبہ سے باہر بھی وہ چیز نکلی ہوئی ہوگی، اس ڈبہ کے آگے بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا، دائیں بائیں ہر طرف اس ڈبہ سے کسی بڑی چیز ہی پر اس ڈبہ کو ہم رکھ پائیں گے۔ ہم سوچیں کہ اس ڈبہ کو اس پر رکھ دے تو مشکل ہے، کیونکہ یہ چھوٹا ہے، ڈبہ اس پہ رہ نہیں پائے گا، گر جائے گا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور اللہ کرسی پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کرسی بڑی ہوگی تبھی تو اللہ اس کے اندر سمائیں گے، کرسی بڑی ہوگی تبھی تو اللہ اس کے اندر آئیں گے۔ تو پھر اور قرآن کہتا ہے، اذان کے کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر اللہ کو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو پھر کرسی کا خدا سے بڑا ہونا لازم آ رہا ہے۔ آپ میری بات کو شاید سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں۔ اور اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کہا جائے جسم ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب صفات سے پاک ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ تمام احباب سے ادباً